بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ میرے مرشد حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی مجلہ کا جنوری 2013 میں درس راول پنڈی میں فیض آباد کے مقام پر تھا۔ یہ درس عبقری کی ویب سائٹ پر آج بھی آڈیو میں موجود ہے۔ ہم دوست درس پر جانا چاہ رہے تھے، گاڑی کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں اور میرا دوست پریشان تھے کہ وقت نکلتا جا رہا ہے، گاڑی کا بندوبست نہیں ہو رہا، کہیں ہم درس سے رہ نہ جائیں۔ میں مسلسل درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کو ورد کر رہا تھا اور ساتھ ہی دعا بھی کر رہا تھا، یا اللہ اپنے دوست کے درس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اسباب بن جائیں کہ حضرت کا دیدار کرنے کا خوب موقع بھی ملے، درس کے روحانی موتیوں سے فیض بھی ملے اور ان کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو کر درس سن سکیں۔ تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، میرا درود شریف کا ورد جاری تھا۔ ایک کیفیت تھی، ایک دیوانگی تھی جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہا۔ اسی کشمکش میں ہم سوچ بچار میں تھے کہ اچانک ہمیں ایک دوست کا فون موصول ہوا کہ ہم لوگوں کا درس میں جانے کا ارادہ بن گیا ہے، کار لے کر جا رہے ہیں۔ ان دنوں علاقے میں سیاسی جلسے چل رہے تھے جس کی وجہ سے گاڑیاں بالکل نہیں مل رہی تھی۔ آپ لوگوں نے جانا ہے تو تیار ہو جائیں۔ جب میں نے اور میرے دوست نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئی۔ خیر کار میں بیٹھے سفر کے لیے نکلے۔ جب ہم درس پر پہنچے تو حضرت کا درس چل رہا تھا۔ ہم آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکے تھے۔ ایک ادارے کی بلڈنگ تھی جہاں درس ہو رہا تھا، وہاں پر لوگوں کا رش تھا۔ ہم لوگ دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت جی کے ہم لوگوں پر نظر پڑی۔ درس کے دوران ہی فرمایا، آپ حضرات جو دروازے میں کھڑے ہیں یہاں سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں دوڑتا ہوا گیا اور میرے ساتھ جو مخلصین اور بھی تھے وہ بھی، ہم سب جا کر سٹیج پر حضرت جی کے پاس بیٹھ گئے۔ ہم اندازہ 10-15 لوگ ہوں گے، باقی وہاں موجود درس سننے والے سب لوگ ہماری اس خوش قسمتی کو دیکھ کر رش کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو حضرت جی کے قریب بیٹھ کر درس سننے کی سعادت مل گئی ہے۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کا فیض اپنا کمال دکھا رہا تھا، درود شریف کا نور اپنا جوبن دکھا رہا تھا اور درود شریف کی تاثیر مل رہی تھی۔ درس ہوا، میں نے حضرت جی کا جی بھر کر دیدار بھی کیا، ان کا درس بھی سنا۔ درس چلتا رہا، ہم نے خوب فیض پایا۔ جب درس مکمل ہونے والا تھا حضرت جی نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور جب پانی پینے لگے تو میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے دوست کا جھوٹا پینے کی سعادت مجھے عنایت فرما۔ حضرت جی کا معمول ہے کہ جب بھی گلاس میں پانی ڈالتے ہیں تو سارا پانی پیتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ حضرت جی نے پانی کا گلاس اٹھایا، آدھا پیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے بعد میری مسلسل گلاس پر نظر تھی۔ درس کے بعد حضرت جی تشریف لے گئے، میں فوراً اٹھا اور حضرت جی کا جھوٹا پانی چند گھونٹ پی لیے۔ یقین مانیے وہ لمحات میرے لیے بہت خوشگوار لمحات تھے۔ پھر دیوانے ٹوٹ پڑے، پانی کو بوتل میں ڈالا گیا اور وہاں انتظامیہ کے جو حضرات تھے وہ پانی کی وہ بوتل لے کر غائب ہو گئے۔ یہاں ایک نکتہ عرض کرتا چلوں، جب بھی کسی اللہ والے کے درس میں شامل ہوں یا ان کی محفل میں شامل ہوں یا ان کے ملفوظات سننے کا موقع ملے تو ایک بار درود شریف اور 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ والوں کا جو فرمان ہوگا آپ کو کبھی نہیں بھولے گا اور ان کے ملفوظات آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائیں گے۔ درس ختم ہونے کے بعد ہم جب باہر نکلے تو میرے اندر کی کیفیت بدلنے لگی، میری سوچیں بدلنے لگی، میرے دل کی حالت بدلنے لگی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میرے اندر کمال کا سرور تھا، عجیب سا مزہ تھا، کمال کی لذت تھی جو میرے من میں، میری روح میں مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ کائنات کے پردے چاک ہونے لگے، میں نے وہ دیکھنا شروع کر دیا جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ لوگوں کے چہرے بدلی ہوئی دیکھے، زمین پر سڑک، گاڑیوں اور مارکیٹوں کے بجائے کچھ اور ہی نظام نظر آ رہا تھا۔ میری روحانی پاور کمال کی ہو چکی تھی، میرا وجود پھولوں کی طرح ہلکا ہو چکا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں کہہ کے لگاؤں اور اپنی اس کیفیت کو لوگوں پر آشکار کروں، لیکن چپ کا تالا تھا جو میری زبان پر تھا۔ کچھ آشکار ہو رہا تھا، کچھ ظاہر ہو رہا تھا، راز پردے سے باہر آ رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور مجھے رازوں سے آشنائی مل رہی تھی۔ اس دن میں نے جانا ہواؤں کے وزن، ہواؤں کے بھی زون ہوتے ہیں، ہواؤں کے بھی مقامات ہوتے ہیں۔ اس کیفیت میں پتہ چلا گناہوں کی بدبو ہوتی ہے، نیکیوں کی خوشبو ہوتی ہے،
ان دنوں میں یہ راز کھلا، ماتھے پر بخت لکھا ہوتا ہے اور ماتھے پر ہی شقاوت درج ہوتی ہے۔ درود شریف کی خوشبو روح کو بھی معطر کر دیتی ہے۔ اس کیفیت میں یہ راز کھلا، ہم پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دائیں بائیں بہت سارے روحانی نظام چل رہے ہیں جنہیں ہماری آنکھیں اور عقلیں ادراک نہیں کر پاتی۔ اس کیفیت میں پتہ چلا جھوٹ بولیں تو منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ اس کیفیت میں معلوم ہوا درود شریف پڑھیں تو منہ سے نور نکلتا ہے، ساتھ خوشبو بھی نکلتی ہے۔ خیر جب میں گھر پہنچا میرے ساتھ سچے خوابوں کا سلسلہ چل پڑا، مجھ پر روحانی عقدے کھلنے لگے، مجھے روحانی رازوں سے آشنائی ملنے لگی، مجھے روحانیت کی دنیا کے رازوں سے واقفیت دی گئی۔ میں اپنی اس کیفیت سے بہت خوش تھا۔ میں یہ کیفیت برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں نے اس کا اظہار اپنے کچھ دوستوں سے کر دیا۔ اظہار کرنا تھا کہ کیفیات کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا، خاموشی چھا گئی۔ وہ چاشنی، وہ ذائقہ، وہ راز، وہ مزہ، وہ کیفیت بالکل بند ہو گئے۔ کچھ ماہ کے بعد حضرت جی سے تسبیح خانہ لاہور میں کلینک پر ملاقات ہوئی۔ حضرت جی سے عرض کیا کہ حضرت میں نے بغیر اجازت کے آپ کا جھوٹا پانی پی لیا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیفیات ہوئی؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اس طرح کے معاملات میرے ساتھ پیش آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم اس پانی کو آپ کے لیے میرے لیے برکت کا ذریعہ بنائے۔ آپ پر جو کیفیات کھلی تھی ان کا اظہار عوام میں نہیں کرنا تھا۔ خیر سارا واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود شریف کی برکت سے اللہ کریم نے مرشد کے سامنے بیٹھ کر درس سننے کی سعادت دی، حضرت جی کا جھوٹا پینے کی سعادت دی اور روحانیت کا ذائقہ چکھنے کی سعادت دی۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دل کی حسرت پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ درود شریف کا مشاہدہ تھا۔ انشاءاللہ مزید درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات اگلی اقساط میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔